ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پلوامہ اور شوپیاں کے درجنوں دیہات میں بھارتی فوج نے محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں انجام دیں۔ شوپیاں سے 3 جبکہ پلوامہ سے 2 نوجوانوں کو گرفتار بھی کیا گیا۔ قابض انتظامیہ نے PDP کی سربراہ محبوبہ مفتی کو فرضی جھڑپ میں شہید کیے گئے پلوامہ کے نوجوان اطہر مشتاق کے گھر جانے سے روک کر خانہ نظر بند کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کی تجزیاتی رپورٹ کے مطابق بھارتی فوجیوں اور پولیس اہلکاروں کی طرف سے مقبوضہ علاقے میں قتل عام، گرفتاریاں، محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں، طاقت کا وحشیانہ استعمال، گھروں اور دیگر املاک کی تباہی معمول بن چکا ہے۔ 5 اگست 2019 کو مودی حکومت کی طرف سے مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد سے اب تک بھارتی فوجیوں نے 309 کشمیری شہید کیے ہیں، جن میں سے 35 کو دوران حراست شہید کیا گیا۔ اڑی میں گزشتہ روز ایک حادثے میں 3 بھارتی فوجی اہلکار زخمی ہو گئے۔ بھارت نواز نیشنل کانفرنس کے رہنما حسنین مسعودی کا کہنا ہے کہ مودی حکومت کو بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں کی خود مختاری منظور ہے تو جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت منظور کیوں نہیں؟ بھارتی کرائمز ریکارڈ بیورو کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ نئی دہلی میں احتجاج میں شامل 122 کسانوں کو گرفتار اور 16 کو لاپتہ کیا گیا ہے، جبکہ 73 کسان خودکشی کر چکے ہیں۔ بھارتی اخبار ٹائم میگزین نے لکھا ہے کہ اقوام عالم نے معاشی مفاد کے لیے بھارت کو فری پاس دیا ہے، جسے وہ پاکستان دشمنی اور بھارتی اقلیتوں کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ برسلز میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے زیر اہتمام ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ بھارتی غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں 9 لاکھ قابض فوج کی موجودگی کے سبب سرزمین کشمیر ظلم و ستم، قتل و غارت گری اور فوجی درندگی کی آماج گاہ بنی ہوئی ہے۔ کشمیریوں کی حق خود ارادت کی تحریک کو کچلنے کے لیے بھارت انسان سوز مظالم اور بربریت کے تمام ریکارڈز کو بھی مات دے چکا ہے۔ اس وقت بھارت کی بربریت سرزمین کشمیر میں اپنے انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ آئے روز کی قتل و غارت گری، گرفتاریاں، فرضی جھڑپوں میں کشمیری نوجوانوں کی غمناک شہادتیں، تشدد اور لوٹ مار جہاں بھارتی قابض افواج کا معمول بن چکا ہے، وہاں کشمیری خواتین اور معصوم بچوں کو بھی بھارت کی قابض فوج ایک جنگی حربے کے طور پر اپنی دہشت گردانہ کارروائیوں کا نشانہ بنا رہی ہے۔ بھارتی غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں بھارتی فوجی درندگی کے نتیجے میں ظلم و ستم کے نہ ختم ہونے والے المناک سانحات جنم لے رہے ہیں۔ سرزمین کشمیر کا ہر پیرو جوان بھارتی فوجی درندگی کا نشانہ بن رہا ہے۔ بھارت کی قابض فوج مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کے ساتھ ساتھ جنگی جرائم کی بھی مرتکب ہو چکی ہے۔ کشمیری حریت پسند عوام اگرچہ بھارتی قابض افواج کی انسانی سوز کارروائیوں اور مودی حکومت کے ہندوتوا سامراجی منصوبوں کی عمل آوری کے باوجود بھارت کی جبری غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہیں، تاہم اقوام عالم کو چاہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی بربریت کے نتیجے میں پیدا ہونے والی المناک صورتحال کا سنجیدگی سے نوٹس لے کر کشمیریوں کو بھارتی جبری غلامی سے نجات حاصل کرنے میں عملی تعاون فراہم کرے۔